اپنا نائب بنا دیا. نائب سمجھتے ہو نا؟ جیسے مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں تو امام صاحب کے بدل میں ایک اور امام ہوتا ہے نا، تو اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ مؤذن تو ہوتا ہی ہے، مسجد کے بیچ میں ایک اور ہوتا ہے. تمہارے وہاں نہیں تم لوگ رکھتے ہو مکبر. بمبئی میں کلکتے میں کہیں جاؤ گے، ابھی جاؤ ناخدا مسجد میں، تو ایک مین امام ہوتا ہے اور ایک اس کا اسسٹنٹ امام ہوتا ہے. ہوتا پوچھا نا، اس کو نائب امام بولتے ہیں. نائب امام. تو ذرا سوچو اللہ نے تمہیں کتنا بڑا مرتبہ دیا کہ اللہ قدرت والا ہے، اس نے اسی کے قبضہ قدرت میں سب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا پاور بنا دیا، کتنا پاور دیا کہ انسان کو خلیفہ بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا. ٹھیک، صرف یہی نہیں، جب اس انسان کو پیدا کیا تو ایسے ویسے پیدا نہیں کیا، بہت ہی حسن و جمال کے ساتھ پیدا کیا. قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن صورت پر پیدا کیا. بند کرو، چپ تھکو. اللہ نے تمہیں حسن و جمال کے ساتھ پیدا کیا، لیکن سنو، اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تم تھے کیا، کہاں سے تمہیں پیدا کیا اللہ نے. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا؟ جانتے ہو؟ من حمیم مسنون، کیچڑ سے، بہت ہی گندے کیچڑ سے، بدبودار کیچڑ سے تم کو پیدا کیا. تم کیا تھے، اللہ نے تمہیں کیا بنایا، اسے سمجھنا ہوگا. بہت بدبودار کیچڑ سے پیدا کیا، لیکن جب پیدا کیا تو تمہیں سندرتا دے دی، حسن و جمال دے دیا، خط و خال دے دیا، جود و نوال دے دیا، بول چال دے دیا. تمہاری بھاشا میں بول ہے نا، حیوان ناطق بنا دیا تمہیں. 18,000 مخلوق میں کوتھا بولنے کی صلاحیت صرف انسان میں. سوچ لو، 18,000 مخلوق کو کوتھا بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تم سکھا دو کہ کوتا بولے گا اللہ ایک ہے، سکھا دو بولے گا، لیکن اس کے بعد نہیں بول پائے گا. جتنا سکھاؤ تو اتنا ہی بولے گا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق بنا دیا، بولنے والا بنا دیا. اور انسان کو اللہ نے عزت کا تاج بھی دیا. لقد کرمنا بنی آدم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو مکرم کر دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا آپ کو. ساری مخلوق میں فرشتہ بھی تم سے اونچا نہیں، جن بھی تم سے اونچا نہیں، کوئی مخلوق انسان سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں انسان کو اشرف بنا دیا. لیکن اس انسان کو اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا بھی مزاج دے دیا. ٹھیک ہے نا، کہ تمہیں چیننا ہوگا تم کیسے اشرف رہو گے. اپنی اشرفیت کے مدار میں اگر رہنا ہے تو تم کو خود ہی سلیکٹ کرنا ہوگا کہ ہمیں نہیں بو، ہمیں شربت نہیں بو گی، ہمیں شراب نہیں بو. ٹھیک ہے نا، ہمیں حلال پیسہ مزدوری کر کے کمائے گا، پسینہ بہا کر کے، یا لاٹری کے ٹکٹ سے لیں گے. خدا بوجھ رہے ہو کہ نہیں بوجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار تمہیں دے دیا، نفس امارہ بھی تمہیں دیا، نفس لوامہ بھی تمہیں دیا. ٹھیک ہے، دو نفس دیا، ایک اچھی خواہش رکھتا ہے، دوسرا بری خواہش رکھتا ہے. اسی پہ چھوڑ نہیں دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ہادی بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، رہبر بنایا، امام بنایا، مقتدی بنایا. کہا اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے گا تو بہک جائے گا. تو لہذا اس کے لیے امام کی ضرورت ہے، مقتدی کی ضرورت ہے، پیشوا کی ضرورت ہے.
1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. ذرا خیال کرو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. لیکن تھوڑے تھوڑے لوگ کو تھا ماننے والے، ورنہ سب ادھری. وہ جوا ہے تو وہ شراب ہے تو وہ زنا ہے، وہ الٹے سیدھے کام ہے. بوجھ رہے ہو نا؟ تو جب امام کی کو تھا، نبی کی کو تھا، ہادی اور مرسل کی کو تھا کو، اس انسان کو جسے اللہ نے اشرف بنایا تھا، جب نہیں مانا تو اللہ نے اسے ارذل کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کی ہستی کو مٹا دیا، اس کی صورت کو بدل دیا. پتہ بوجھ رہے ہو نا بھیا؟ تمہارے لیے میں دھیرے دھیرے بول رہا ہوں تاکہ من میں ڈھکا لو. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. لیکن سنو، آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکان گیتی پہ جلوہ فکن فرمایا. یہ ہمارا نصیب ہے، ہمارے باپ داداؤں کا نصیب ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے دامن کو تھام لیا. سرفرازی کہاں ہے؟ عیسائی کو سرفرازی نہیں ملی، یہودی کو سرفرازی نہیں ملی، کافر و مشرک کو سرفرازی نہیں ملی. عزت کسے ملی؟ جس نے دامن محمد رسول اللہ کو تھام لیا ہے نا. ابو چاہے خبیب ہو، چاہے بلال ہو، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، جس نے دامن کو تھام لیا اللہ نے اس کو بلند کر دیا، اللہ نے اس کو مرتبہ دے دیا. اور جانتے ہو جب تک دامن تھام کے اختیار دیا تھا اللہ نے، ایٹا بھالو نہیں، تم کو چننا ہوگا، بھالو تمہیں نہیں بیل، جو بھالو نہیں شیطا نہیں بیل. ٹھیک ہے؟ لیکن جب شریعت دے دی، جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر سنو تاریخ اسلام یہ ہے کہ وہ صحابہ جو شراب پیتے تھے انہوں نے شراب چھوڑ دی، جو زنا کرتے تھے انہوں نے زنا چھوڑ دیا، جو اپنی ماؤں کو بیویاں بنا کے رکھتے تھے انہوں نے ماؤں کا احترام کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کیا تھا وہ بیٹیوں کو کلیجے کا ٹکڑا سمجھنے لگے، بیٹیوں کو باعث رحمت سمجھنے لگے. یعنی طبیعت کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت کو جیسے جیسے اپنانے لگے اللہ نے انہیں سرفرازی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں سربلندی عطا فرما دی. سنو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آئے تھے 2 بچر مدینے میں رہے. سن 2 ہجری میں کافر و مشرکوں نے مکے میں ایک بڑی فوج تیار کیا، اور اس زمانے میں بدر ایک ایسی جگہ تھی وہاں ایک ہاٹ لگتا تھا، بازار لگتا تھا. ہاٹ سمجھتے ہو نا؟ جیسے گھوم گھوم کے ہاٹ لگتا ہے کہ گاؤں میں وہ گاؤں میں ایسا وہاں ہوتا تھا. تو وہ ہاٹ بہت بڑا لگتا تھا، بدر کا ہاٹ. اور اس میں انصار مہاجر تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، کاروبار کرنے جاتے تھے، کیونکہ حضور کا قدم جب مدینے میں پڑ گیا تو ایسی بہار آئی، ایسی برکت آئی کہ زمین کی اپج بڑھ گئی. کھجوروں کے باغات میں جو پھل آتا تھا وہ پھل زیادہ آنے لگا. اب وہ بزنس کرنے لگے تو 2 ہی سال کے اندر تو یہ انصار مہاجرین ڈیولپ کر گئے. جگہ پیسہ جب ہو گیا، آسودگی ہو گئی، فاقہ ختم، بھوک پیاس سے خدا بوجھ رہے ہو نا بھیا. ادھر مکے والوں نے پلاننگ کیا کہ یہ لوگ تو دھندے میں لگ گئے ہیں، اور دھندے میں لگ گئے ہیں تو ان سے لڑنا آسان ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی آدمی مثال کے طور پر ترازو پہ وزن توڑ رہا ہے تو تلوار اس کے پاس ہوگی، ہتھیار ہوگا اس کے ہاتھ میں، کیا ہوگا؟ کیا بولتے ہو تم لوگ؟ ترازو نا؟ ہتھیار نہیں ہوگا، ترازو ہوگا. آپ پیچھے سے مار مار کے سب کو سیز کر دیں گے.
کوئی مسلمان بچے گا نہیں۔ یہ خبر میرے غیبدہ نبی کو مل گئی کہ رسول پاک کو یہ خبر ملی کہ کفار مشرکین بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، ابو جہل بھی آ رہا ہے، عتبہ بھی آ رہا ہے، شیبہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، دیکھو اب اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری جان کی قربانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سمے 1000 لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، کتنے؟ 1000 لوگ۔ اور کچھ تو ان میں ایسے بھی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے بیٹھتے تھے نماز میں، پہلی صف میں آ کے بیٹھتے تھے، اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ سوچو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، بولو بھیا، پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن جب نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب اللہ تم سے تمہاری جان کی قربانی چاہتا ہے، لہذا تیاری کرو، تو جو سچے مومن تھے، ہے نا، یہی سے مومن اور منافق، کسی نبی کی قوم میں کوئی منافق نہیں تھا، یہ بھی سن لو، یہ منافق صرف رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے والے ہی منافق ہوئے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حواری منافق نہیں ہوئے، جو ماننے والے تھے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کوئی منافق نہیں۔ جس نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا جان دے دی، لیکن نبی کی کوٹھا سے ہٹے نہیں۔ مگر سنو، جب رسول پاک کیا کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر رسول پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، اب ہمیں جنگ کی تیاری کرنی ہوگی، دشمن مقابلے پہ آ رہا ہے، تو جو ایمان والے صحیح میں تھے، تو نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والا اس سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ لیکن نیت خراب، ابھی میں نے شروع بتایا تھا نا، نیت خراب، تو نیت خراب، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، لیکن جب جان لینے کی باری آئی تو ایک تھا عبداللہ ابن ابی، کیا نام تھا؟ ان جیسے اور بھی کئی لوگ تھے، تو انہوں نے ان صحابہ کو، انصار مہاجر کو بھٹکانے کے چکر میں لگ گئے، ان کے دروازے پہ جانے لگے، کیونکہ وہاں صحابہ تیاری کر رہے تھے۔ کسی کے پاس وہ بھی 2 سال میں حال یہ ہو گیا تھا کہ تلوار کہاں گئی پتہ نہیں، کوئی لڑنے کا مزاج ہی نہیں، نیزہ بھالا برچی کہاں ہے نہیں معلوم، کسی کے گھر میں تو ٹوٹا ہوا ہے، اس میں زنگ لگا ہوا ہے، ترکش میں تیر نہیں ہے، کمان ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ صحابہ رات میں کوئی دھنک کو باندھ رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی دھنک کو باندھ رہے ہیں، کوئی صحابی تیر کو رگڑ کر کے اس کو سوجا کر رہے ہیں، کوئی تلوار کو پتھر پہ رگڑ کر کے تیز کر رہے ہیں۔ 313 میں جانتے ہو صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، کتنے؟ 8۔ ذرا سوچو کیسی لڑائی ہے، ہتھیار نہیں ہے، وہ کیسے مومن تھے، بلندی سرفرازی کیسی ملی انہیں، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس، 8 صرف 8 تلوار تھی، کوتا کوئی نہیں ہوتا، کچھ اونٹ تھے، کچھ اونٹ، کچھ تیر کمان والے تھے۔ اب بولو کیسے جنگ ہوگی؟ یہ پہنچے عبداللہ ابن ابی، انہوں نے جا کے کہا اے انصار تم کی کرچن، اے مہاجر تم کی کرچن، معلوم ہے رسول اللہ نے کہا ہے ہمیں اپنی جان کو قربان کرنا ہے، کفار مشرکین کے مقابلے میں جانا ہے۔ تو اس نے کہا چل تم کی کرچن، جانتے ہو وہ لوگ ہتھیار بند ہو کے آ رہے ہیں، مسلح ہو کے آ رہے ہیں۔ عرب میں ہندوستان کی تلوار بہت مشہور تھی، یہاں کی تلوار کا بھے عرب تک تھا، تو اس سے ڈر کیا دلائے گا، ہندی تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ ارے یہ دادا جی کیا کرتے ہو؟
وہ آئیں گے تمہاری کھیتیاں روند ڈالیں گے دھو کی ٹاکوں سے، تمہارے باغات کو اجاڑ دیں گے، تمہارے گھر کو گرا دیں گے، تمہارے بچے بچیوں کو چیر پھاڑ ڈالیں گے، تمہاری ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ دورویوہار کریں گے۔ یہ ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے تم ان سے لڑ پاؤ گے؟ جس تیر کے انی درست نہیں ہے اس سے تم کسی کا شکار کر پاؤ گے؟ نادانی مت کرو۔ لیکن وہ صحابہ تھے انہوں نے نبی نے فرما دیا ہمیں اپنی جان دے دی، تو اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو سب نے کہا نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا۔ سنو غور سے سنو میری بات کو، کہا غیب کی خبر دینے والا، سب نے کہا۔ کہا اچھا ایک بات بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا آپ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ حضرت صدیق اکبر آپ کی عبادت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کے ہم بھی ایسی عبادت کرنے والے ہوتے، اور صحابی 2 رکعت نماز پڑھتے ہوتے 10 رکعت نماز پڑھتا۔ بجھ رہے ہو نہیں بجھ رہے ہو؟ سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، تسبیح پہ تسبیح، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ صدیق اکبر رش کرتے تھے کہ کاش کہ ہم بھی ایسی عبادت کرنے والے ہوتے۔ کہا آپ کا کیا کہنا آپ کی عبادت پہ تو صدیق اکبر رش کرتے ہیں؟ کہا لیکن سنو آج میں راز کی بات بتا دیتا ہوں۔ کہا کیا راز کی بات ہے؟ کہا جیتا آمی کوشی شیتا عمر ظاہر، شیتا عمر ظاہر، باطن میں আমি হুজুর سے ভালোবাসা করছি না। تو سب کے سب حیرت سے اس کو تکنے لگے۔ کہا تم کہتے ہو کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا، جدی نبی ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی نبی ہوتے تو میں تو ان کے پیچھے نماز روز پڑھتا ہوں، نبی مسجد میں ڈھکنے نہیں دیتے، اور اگر میں ڈھک جاتا تو مجھے مسجد سے نکال دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون بول رہا ہے؟ عبداللہ ابن ابی۔ 1000 کے قریب مسلمان، کچھ کم کچھ زیادہ، تعداد متعین نہیں کر سکتے، کچھ کم کچھ زیادہ۔ کیا ہوا؟ ایسا کیسے کیا ہوتا ہے؟ منافق کیسا ہوتا ہے اسی کو چیننا ہوگا۔ سنن بابا سنیں، دھیرے دھیرے جاؤ، ایک بالکل سب اٹھ کے مت جاؤ، دھیرے دھیرے جا کے اپنا کام کر لو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کہا کہ আমি নামাজি, তুমি জানছো যে আমি বেশি বেশি ইবাদত করছি, लेकिन যেটা আমি করছি সেটা আমার জাহির, আমার বাতিনের মধ্যে নাই। ओ भाई बड़ा मुश्किल किया, अब ये शैतानी चल कर लग गया, अब क्या हो जाए, बहुत मुश्किल है। सुनिए अजीजान गिरामी, ख्याल फरमाइए, लोगों को बहकाने की कोशिश की। सुबह को जब लोगों ने लाइन लगाई तो 1000 में से सिर्फ 313 मुसलमान जमा हुए। कितने? 313। तो ज्यादा बहकाने वाले के साथ हो गए ना, नहीं आए सिर्फ 313, और उस 313 में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जिनका नाम माज और मौवज है। ये माज और मौवज छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन इनको भी जोश था कि हम भी जाएंगे। फिर तुम खुद भाग कर रहे हो, देखो कहीं माज और मौवज वो बालिग नहीं हुए थे, तो जब लाइन में लगे हुजूर के पास पहुंचे, हुजूर साइड कर देते थे। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदार से रोना रोना शुरू कर दिया कि हम ही जाबो, हम ही जाबो। अब दोनों बच्चे लड़ने लगे, लड़ते लड़ते थक गए, हत्ता के दोनों दो तरफ गिर गए। अभी गिरे ही नहीं कि हजरत जिब्रील आए और उन्होंने आगे रसूल पाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला
ان دونوں کو میدان بدر میں جانے کی اجازت دیتا ہے. آپ انہیں لے چلیے. بہرحال اس طرح سے 313 وہ لوگ جو سرفراز تھے، سربلند تھے، وہ بدر کے میدان میں پہنچے. وہ بدر کا میدان جہاں بڑے بڑے سورما آئے تھے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو دیکھو مسلمان جب سرفراز ہوتا ہے تو تلوار سے وہ کامیاب نہیں ہوتا، کردار سے کامیاب ہوتا ہے. میدان بدر میں یہ مسلمان جو سربلند ہوا اس لیے ہوا کیونکہ وہ طبیعت میں نہیں گیا تھا، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. جانتے ہو ایک صحابی میدان جنگ میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، ایک صحابی میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. اب جب تلوار ٹوٹ گئی تو رسول پاک کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمار تلوار بھیگے گلو کہ رکم امی جو جدو کرو، ٹھیک ہے نا، کہ رکم جدو کرو. تو دیکھو اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام مصطفیٰ کی گفتار سے پھیلا ہے. اور سربلندی مومن کو کب ملے گی کہ جب وہ مصطفیٰ کی کوٹھا کو مان لے. تو سنو میدان جنگ میں دشمن تلواریں سوتے ہوئے مقابلے کے لیے تیار ہیں، ادھر مجاہد اسلام کی تلوار ٹوٹ گئی. آئے عرض کیا یا رسول اللہ تلوار بھیگے گے لوگ کہ مطلب نبی جنگو کرو. تو میرے نبی کو چاہیے تھا کہ اپنی تلوار دے دیتے، اشارہ کرتے آسان سے تلوار آ جاتی. بولو. لیکن رسول پاک دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اپنی سربلندی تلوار سے نہیں چاہتا، اپنی گفتار سے چاہتا ہوں. تو میرے رسول نے ہاتھ میں کیا تھا؟ کھجور کی ڈنڈی تھی. کھجورے کیا بولتے ہیں اس کو؟ کھجور میں جو پتا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں؟ بگوا. کھجور ہوتا نا، کھجور ڈال وہ رسول پاک کے پاس تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دے دیا. دیکھو ایمان اسی کا نام ہے، اسی کو سمجھنا ہوگا. کیا دیا؟ تلوار نہیں دی، کیا دیا؟ کھجور کی ٹہنی. اگر ایسے کر دیتے تو ٹکڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی حضور نے پوری کھڑی ٹہنی نہیں دیا تھا، چیر کر کے دیا تھا. دیا تھا چیر کر کے. اچھا کھجور کی ٹہنی کو اگر چیر دو تو اس میں پھر پاور رہے گا؟ اس کو دو حصے میں بانٹ دو، ایسے چیر دو اگر تو پاور رہے گا؟ پاور نہیں رہے گا. لیکن صحابی کا ایمان دیکھو کہ وہ اس چری اور پھٹی ہوئی کھجور کی ٹہنی نہیں دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کی کتھنی کو دیکھ رہے ہیں. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہی تلوار، وہی ٹہنی لے کر جو ابھی بگھوا بتایا آپ لوگوں نے، وہ بگھوا لے کے میدان جنگ میں اتر گئے. نہ جانے کتنے باغوں کے سر قلم کر دیے، بڑے بڑے سرماؤں کے سر قلم کر دیے. وہ تلوار، وہ ٹہنی میدان جنگ میں جو پہنچی تو نبی کا معجزہ کہ وہ ٹہنی رہی. تلوار جو کام نہ کر سکی وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی ٹہنی نے کام کر سکا. برادران ملت اسلامیہ، یہ ماذ اور موگس کو بھی سنو. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا ایمان کیسا. انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو جہل مکے میں بہت زیادہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گستاخ رسول ہے. ابو جہل گستاخ رسول ہے. تو ان دونوں بچوں نے طے کیا تھا کہ ہم گستاخ رسول کو جینے نہیں دیں گے. وہ آ رہا ہے، آمی مار دو. اور چھوٹا چھوٹا بچہ چلا. کیا مومن کی شان ہوتی ہے مسلمانوں. چھوٹا چھوٹا چھیلا، اور یہ نیت کیے ہوئے دشمن رسول کو ہم جینے نہیں دیں گے. تو میدان جنگ میں جانتے ہو
وہ لوگ جاتے تھے دونوں بھائی ساتھ ساتھ لڑنے کے لیے، اور 2-4-10 کو مار کے جب لوٹ کے آتے تھے تو صحابہ سے پوچھتے تھے ابو جہل کو تھا؟ کیا پوچھتے تھے؟ ابو جہل کو تھا، ابو جہل کو تھا۔ تو صحابی نے پوچھا بیٹا تم ابو جہل کو کیوں پوچھتے ہو؟ وہ سمجھے شاید ان کا رشتہ دار ہوگا اس لیے پوچھتے۔ کہا ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں چین کرائیے کہ ابو جہل اس میں کون ہے؟ ہم اسی ارادے سے آئے ہیں کہ ہماری تلوار ہوگی اور ابو جہل کا بدن ہوگا، ہم اسے موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ صحابی نے دونوں بچوں کا جو جوش دیکھا تو دکھا دیا کہ بہت ڈیل ڈول والا جو شمشیر زنی کر رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے بڑی بہادری کے ساتھ، وہی ہے۔ جیسے ہی چین کرایا یہ دونوں بچے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سرپٹ ابو جہل کی پشت پر پہنچ گئے، پیٹھ پہ۔ اب اگر پیچھے پہنچ گئے تو وار کرتے تو فوراً مر جاتا۔ لیکن دیکھو شان مومنانہ یہی ہے کہ میدان جنگ میں بھی پیٹھ کے پیچھے سے مسلمان وار نہیں کرتا۔ خدا بجھیا نا، یہ شان مومنانہ۔ تو ان دونوں بچوں نے اگر چاہا ہوتا تو تلوار کو وار کرتے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن انہوں نے آواز لگائی ابو جہل ہم قہر بن کر تیرے سر پہ آ گئے ہیں، آ مقابلہ کر ہم سے۔ ابو جہل نے مڑ کے جو دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے، اس نے کہا اے بچوں جاؤ اپنی جان کی خیر بناؤ، جاؤ اپنے بڑے کو بھیجو، تم سے کیا مقابلہ کروں میں، تم چھوٹے چھوٹے ہو، کام کو چھوٹا نہ جانو، مقابلہ کر کے دیکھو، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تم گستاخ رسول تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اب جو ان بچوں نے للکارا تو اس کو بھی جوش آ گیا، اس نے بھی تلوار کا وار کرنا چاہا بچے کے اوپر۔ دونوں بچوں نے اپنی ڈھال پہ اس کی تلوار کو روکا اور اس کے بعد دونوں نے ایک ساتھ تلوار کو اٹھایا۔ جس طرح آسمان میں بجلی کونتی ہے اسی طرح یہ دونوں کی تلوار ابو جہل کے بدن پہ پڑتی ہے اور اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے سوائے کہتا ہے افسوس میں کسی بہادر کے تلوار سے نہیں مرا، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلوار سے مر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی ایک بات اور بھی بتا دوں، میرے نبی نے ان صحابہ کو فرمایا تھا کہ ایک نے ابو جہل مارا جاوے، ایک نے ابو جہل مارا جاوے، ایک نے عتبہ مارا جاوے، ایک نے شیبہ مارا جاوے۔ تو جب وہ گرا زمین پہ تو ایڑیاں رگڑ کر کے اس چینہ کے باہر نہیں جا سکا جو چینہ نبی رحمت نے لگایا تھا، جو گھیرا لگایا تھا اسی گھیرے میں وہ موت کے گھاٹ اترا۔ کیسا ایمان، کیسی صبر اور بلا لو۔ یہ تو وہ صحابہ تھے، تابعین، تابعین تک تو معاملہ یہ تھا کہ یہ مسلمان جہاں جاتے سرفرازی انہیں ملتی تھی، لیکن پھر دولت کی ریل ریل، روم سے پیسہ آ رہا ہے تو ایران سے پیسہ آ رہا ہے تو عراق سے پیسہ آ رہا ہے۔ یہ ٹکا پیسہ مومن کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ٹکا پیسہ آئے گا گھر بنائے گا، ٹکا پیسہ آئے گا بستر لگائے گا، ٹکا پیسہ آئے گا اچھا اچھا کھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جب ٹکا پیسہ آتا ہے تو اس ٹکے پیسے کی وجہ سے انسان آرام طلب ہو جاتا ہے۔ تبع تابعین کے بعد کا حال یہ ہوا کہ مسلمان آرام طلب ہونے لگے، اور جب آرام طلب انسان ہوتا ہے تو اس سے سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے۔ تو بجھ گیا نا، جب اس کو آرام مل جائے گا تو نماز چھوٹ جائے گی اس کی۔ اب ان کی نمازیں چھوٹنے لگیں، اور جب نماز ہی تمہارا پاور ہے، تمہاری شکتی ہے، اور نماز جب چھوڑنے لگو گے تو تم کمزور ہوتے چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو جانتے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ منگولی پہنچے تاتاری، وہ مسلمان کہ جن کے باپ داداؤں نے تعداد نہیں دیکھی تھی، خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے دریاؤں میں چھلانگ لگا دی تھی، جو دریا نے راستہ دے دیا تھا، لیکن انہی کی اولادیں ہیں، انہی کی نسلیں ہیں آرام طلب ہو گئی۔ تو وہاں پہ
ہلاکو پہنچا. اس ہلاکو نے چنگیز خان نے، منگولیوں نے، چائنیز نے مسلمانوں کے بچوں کو چن چن کر کے مارا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا. آرام طلب ہو گئے تھے مسلمان. اے عزیزو، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، سرفرازی اسی کو ہے جو مومن ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو طبیعت پہ نہیں جیتا، شریعت پہ جیتا ہے. اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو. ہم اور آپ بھی اس دنیا میں آرام طلب ہوتے جا رہے ہیں، مسجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فرائض و واجبات سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی ہستی کو بھلا دیا ہے. ہم دوسروں کی صورت اور دوسروں کی شکل بنا کے جی رہے ہیں. اپنی چین کو تم مٹنے دو. اے مسلمانوں سنو، اللہ کے نزدیک تم کتنے عزت والے ہو. قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے. کیوں چنا ہے؟ اس لیے کیونکہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے. اور جو مومن ہو جاتا ہے وہ طبیعت پہ نہیں جیتا، اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ جیتا ہے. جس چیز کو اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے مومن کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ منع فرما دیتا ہے رک جاتا ہے. اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو. تمہیں کمزور اس کے باوجود اللہ نے تمہاری حیثیت کیسی رکھی ہے. سنو، ہمارے تمہارے کاندھے پہ دو فرشتے ہیں نا، اس پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے نا؟ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے، دوسرا بدی لکھتا ہے. لیکن سنو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس فرشتے کو کیا غرض ہے کہ وہ تمہاری سفارش کرے؟ لیکن تم نے جناب محمد رسول اللہ کا دامن تھاما ہے تو یہ فرشتہ تمہارے لیے ہمدردی کرتا ہے. نیکی والا بدی والے فرشتے سے کہتا ہے کہ دیکھو، اس نے کھوٹی تو کی ہے، گناہ تو کیا ہے، لیکن تھوڑا سا رک جاؤ. ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے گناہ پر یہ شرمندہ ہو، اللہ کی طرف لوٹ کر توبہ کر دے. خدا بجھ رہے ہو نا؟ تو یہ روکتا ہے کچھ سمجھ کے لیے، رک جاؤ. ہو سکتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق ہو جائے. اپنی حیثیت کو پہچانو مسلمانوں. میں مختصر بات عرض کر دوں، آج ہم اپنی حیثیت کو بھولے ہوئے. سنو، سال میں ایک رات آتی ہے نا جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ کب آتی ہے بتاؤ؟ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان شریف میں نا. وہ بھی آخر کے 10 راتوں میں سے جو طاق رات ہے اس میں ایک رات ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کر دیا. اس لیے نازل کیا کیونکہ نبی کے من میں خیال آیا تھا، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو ہزار مہینے عبادت کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور کے من میں آیا کہ کاش کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو ایسی عبادت کرنے والے تھے. دل میں خیال آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قدر نازل کر دی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور آپ نے نہیں دیکھا کہ لیلۃ القدر کیسی ہے؟ ارے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. صرف یہی نہیں، یہ تو حضور کو تسلی دے دی، اللہ نے حضور کو تسلی دے دی. اس کے بعد سنو، اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح. اور پھر اللہ کیا کر رہے؟ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے. ادھر دیکھو. اور روح القدس کو بھی دیکھتا ہے، حضرت جبریل امین کو بھی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک رات عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تم، تو آسمان کے فرشتے آ جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت جبریل امین آتے ہیں. سنو، اپنی حیثیت کو پہچانو مسلمانوں. حضرت جبریل علیہ السلام یہ کسی بھی
نبی کی امت کے پاس کبھی نہیں گئے. تاریخ ہے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کے پاس نہیں گئے. کسی نبی کے پاس چند بار گئے, کسی کے پاس بار بار گئے. ہمارے نبی کے پاس 6000 مرتبہ آئے. پتہ مجھ رہے ہو نا, 6000 مرتبہ. پتہ مجھ رہے ہو کہ نہیں رہا؟ عزیزو, حضرت جبریل صرف نبیوں کے پاس جاتے رہے, وہی لے کر کے. لیکن کسی نبی کی امت کے پاس حضرت جبریل نہیں گئے. فرشتہ ضرور آیا مگر جبریل نہیں آئے. مگر اپنی حیثیت کو پہچانو کہ ایک رات اگر تم بندگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر صرف فرشتے نہیں بھیجتا بلکہ حضرت جبریل کو بھی بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ جا کے دیکھو, اور صرف دیکھو ہی نہیں, میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے صبح تک سلامتی کی دعا. سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ایک بات اور بتا کے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ یعنی اشارہ ہو رہا ہے کیا لے گا. سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ اللہ کرے کہ آپ اپنی حیثیت پہچان دو. جس دن پہچان لو گے, ٹھیک ہے, چاند کی طرح ہی تم بھی چمکنے لگو گے. اپنی حیثیت کو پہچان دو. میرے پیارے سماعت فرمائیے, یہ تو زندگی کی بات بتاتی ہے, جیون کی ہے نا. مرد برے اللہ کتنا مہربان ہوگی. سنو تم پہ مر جاؤ گے تو بھی اللہ کتنا مہربان. یہی فرشتے جو کندھے پہ لکھ کے نیکی بدی لکھتے ہیں نا, جب ہم مرتے ہیں تو یہ اترتے ہیں. اگر برائی کی ہے تو بدی کا فرشتہ روح لے کے جائے گا, نیکی کی ہے تو نیکی کا فرشتہ روح لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اترنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دونوں فرشتے کی عرض کرتے کہ اللہ ہمار کاشتا شیش, ہمار کاشتا شیش, ہمیں آسمانের اوپر আসতে চাইছি, ہمیں আসবো কি আসবো না. کیونکہ فرشتے اپنے مرضی سے کام نہیں کرتے. اللہ جب تک حکم نہیں دیتا وہ نہیں کرتے کام. تو اللہ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ کیا ہم آسمان میں آ جائیں. جیسے چاندپور کے لوگ کہیں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی کلکتہ کرتا ہے, کوئی بمبئی کرتا ہے, کوئی کہیں کرتا ہے, کوئی کہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, مالدہ کرتا ہے, کلیا چک کرتا ہے, مہاباری کرتا ہے. کاج جب شیش ہوگا تو کہاں آؤ گے؟ چاندپور ہی میں تو آؤ گے نا واپس. سماج میں آؤ گے, فرشتوں کا سماج آسمان میں. کاج شیش ہو گیا تو کہاں جائیں گے؟ آسمان میں. لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے. تو اللہ سے عرض کریں گے اللہ کیا ہم آسمان میں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے کندھے پہ سوار جو دو فرشتے ہیں ان کو آسمان میں جانے کا حکم نہیں دیتا, بلکہ حکم یہ دیتا ہے کہ اے فرشتوں میرے اس بندے کی قبر پہ جاؤ, ایک سرانے کھڑے رہنا, ایک پیدانے کھڑے رہنا, اور صبح قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرو. تو اپنی حیثیت پہچانو. زندگی میں بھی تمہیں اللہ نے سرفرازی دی, بلندی دی, مرنے کے بعد بھی تمہیں رذیل و ذلیل نہیں کیا. تو اس رب کے احسان کو تو مانو, اس پروردگار کے احسان کو مان کر کے اے مسلمانوں اپنے اندر سدھار پیدا کرو. ٹھیک ہے نا, تم شیر ہو بکری مت بنو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, سرفرازی دی ہے. تم اس طرح ہو جاؤ جیسے قرآن میں تمہارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. بس ایک آیت کا صرف ٹرانسلیشن کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود الی آخر. ٹھیک ہے, اس کا عنوان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے چاہنے والے
وہ کافروں پر شدت پسند ہے. کافر کا مطلب باطل، وہ بول گیا نا، باطل سے بھروسہ نہیں رکھتے، باطل سے مقابلے کے لیے تیار. یہ مسلمان کی شان. لیکن ذرا اپنے سماج میں جو لوگ ہو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، کیا باطل سے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں؟ نہیں. ہم اپنے مطلب کے لیے باطل سے دوستی کر لیتے ہیں. ایمان کی کمزوری ہے. کہاں سے عزت پاؤ گے مسلمانوں؟ جو باطل ہے، جو کافر ہے، اس سے دوستی. اور جس سے دوستی کرنی چاہیے، جس کے ساتھ صلہ رحمی ہمدردی کرنی چاہیے، جھگڑا ہے نا. مثال کے طور پر بھائی کا بھائی سے جھگڑا، ابا کا بیٹے سے جھگڑا، ٹھیک ہے، اماں کا بیٹی سے جھگڑا، ساس کا بہو سے جھگڑا، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو. پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا، محلے والے کا محلے والے سے جھگڑا. جس سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے تھی، ہم آج اسی سے جھگڑا کر رہے ہیں. جس سے جھگڑا کرنا چاہیے تو اس سے دوستی کر رہے ہیں. بولو ایمان ہے ہمارا؟ ہم بلند ہو پائیں گے؟ ہم سرفراز ہو پائیں گے؟ نہیں. اللہ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس ویسی تصویر ہمارے پاس نہیں ہے، ویسی چھبی ہماری نہیں ہے. تو اپنی چھبی کو ویسا بنانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور پھر جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہیں دیکھا جاتا ہے کہ رکوع و سجدے کی حالت میں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. مجھے بولیے نا، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. اور جب فضل مل جاتا ہے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو قرآن کالے سے کالے انسان کے چہرے پر سجدے کی رمق اور سجدے کی چمک کا ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جب تم سجدے سے سر اٹھاتے ہو نا تو سجدے کے اثر سے تمہارا پورا چہرہ روشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ روشنی عمر فاروق میں تھی، ابو بکر میں تھی، عثمان میں تھی، علی میں تھی، حسنین میں تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ روشنی غوث میں تھی، یہ روشنی خواجہ میں تھی، یہ روشنی اشرف میں تھی، یہ روشنی علاء الحق میں تھی، یہ روشنی ابی سراج میں تھی، یہ روشنی اشرف الاولیاء میں تھی. پھر رہی نا اس کا راجہ اسلامیہ. تو کہنا یہ مسلمانوں اپنے آپ میں بدلاؤ پیدا کرو، اچھے اور سچے مومن بنو. تم ہی سرفراز ہو، تم ہی سربلند ہو. اگر تم مومن ہو جاؤ تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اپنی تہذیب بدلیے، اپنا کلچر بدلیے. الحمدللہ آپ کا ایمانی جذبہ بہت اچھا ہے. آپ نے مسجد بڑی خوبصورت بنا ڈالی، آپ نے عیدگاہ کو بہت حسین کر رکھا ہے نا. اب ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی حسین بنا لو، تم اپنے آپ کو بھی سندر بنا لو. تو سندر کب بنو گے؟ کہ جب شریعت کے مطابق جیون وتیت کرنے لگو گے، اللہ کا حکم ماننے لگو گے، اس کی بندگی کرنے لگو گے، اس کے فرائض پر، واجبات پر، سنتوں پہ عمل کرنے لگو گے. اور پھر حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرو گے. جس کا جو حق ہے اس کو دو گے، جھگڑے نہیں کرو گے، صلہ رحم رہو گے. اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے تو آگ میں گھی ڈالنے کے لیے نہیں جاؤ گے، بلکہ ان دونوں مسلمانوں کے درمیان فیصل بن کر کے ان کے جھگڑے کو مٹانے کی کوشش کرو گے. آج بنگال میں سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہوا تو چار ادھر سے چار ادھر سے کان میں آ کے پھس پھس کرتے ہیں. وہ آگے پھس پھس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جتنا وہ ہوا دیتا جاتا ہے یہ پھولتا چلا جاتا ہے اور جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم تو 40 سال سے بنگال دیکھ رہے ہیں بھائی. اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے دیکھا، ہم نے 40 سال سے دیکھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بنگال میں تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، اپنے من سے آپ اس کے لیے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھنے لگتے ہو. یہ سب چیزیں ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ہے نا؟
حدیث شریف ہے کہ الحسد یاکل الحسنات، ہنسا جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. ہنسا وادی مت بنو، تمہارا جو لباس ہے اپنے لباس میں آ جاؤ، تمہاری جو صورت ہے اس صورت میں آ جاؤ. انشاءاللہ تعالی یہ ذلت، یہ رسوائی جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو حاصل ہے، اگر ایک چاند پور کا 100% مرد اور عورت سبھی مل کر کے اپنے کو اچھا سچا مومن و مومنہ بنا ڈالیں تو میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جس طرح چاند کی روشنی پورے ہندوستان کے ایک ساتھ پھوٹتی ہے کہ نہیں پھوٹتی، ہر جگہ پہنچتی کہ نہیں پہنچتی ہے. چاند پور والوں تمہارے اس عمل کی روشنی پورے ہندوستان میں پھیلے گی، اور صرف ہندوستان میں نہیں پھیلے گی، پوری دنیا میں پھیلے گی. جہاں جہاں کفر و شرک ہے وہ مٹے گا، اور وہاں پھر اسلام کے جھنڈے نصب ہوں گے انشاءاللہ. تو لہٰذا آپ سے کہنا ہے ہنساوادی مت بنو، بال و باشا کے ساتھ محبت کے ساتھ سماج میں رہیے، وقت وقت پہ نمازیں ادا کیجیے، فرائض واجبات جو کچھ بھی ہیں اس کی جانکاری حاصل کر کے اس پر عمل کیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی. بہت مناسب ہے کہ اس آخری وقت میں آؤ، اگر دلوں میں کچھ اثر خطاب کا ہو گیا ہے تو سچے من سے توبہ کر لو. انشاءاللہ تعالی پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے اللہ اسے معاف فرما دے گا. روزانہ بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، ماں بہن بیٹیاں سبھی ایسے ہی بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. اور سبھی لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کو نابھی میں باندھ لو، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھ لیں، اور آنکھیں بند کر کے دھیان لگاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جیون میں میں نے کیا بھول کی، کیا خطا کی، اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مختصر سا سمے ہمیں آپ کو ملا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا. یقین جانیے اس سمے ہم اور آپ ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے. ضروری ہے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، نیک عمل کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی. آخر میں چلتے چلتے میں یہ کہنا چاہوں گا مخدوم اشرف مشن کا وہ روپیہ جو آپ نے بدل کے طور پہ لیا، اگر